چلی. آرام سے ہم بیٹھے ہوئے اندر, شیشے توڑ کے اس طرح اٹیک کیا اندر جس طرح کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد اندر بیٹھا ہوا تھا. میں حیرت میں بیٹھا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. کہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں وارنٹ دکھائیں, اور لیکن وہ رینجرز کا کیا کام تھا؟ یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا. فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا, زخمی کیا انہوں نے, میرے سر پہ مارا انہوں نے. اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ, وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان 50 سال سے جانتا ہے, پہلے کرکٹ سے مجھے 20 سال جانتے تھے, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کیے ہیں, جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں اور ہوتا, نوبیل پرائز ملتا انہیں کے اوپر, 2 بڑے کینسر ہاسپٹل, تیسرا بن رہا ہے, 1 یونیورسٹی, سب خیراتی, اور پھر القادر جس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو اس کو اس طرح پکڑ کے, جس نے اپنی ساری 50 سال کا جو پبلک لائف ہے, ایک کرمنل کیس نہیں تھا, تو پچھلے چند مہینے کے اندر 145 کیسز کر دیے, دہشت گردی کے, غداری کے, کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا, اور سائیکوپیتھ غداری, ملک سے غداری ہو گئی. جو یعنی ایک دن میں 15 کرمنل کیس, بڑا سے بڑا بھی جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہیں وہ مجرم, وہ بھی 15 ایک دن میں کیسز, وہ کرمنل کرائمز نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا, چلے اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے, لیکن اس کا میسج کیا گئی؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی کہ کیونکہ آپ مجھے اس طرح پکڑ کہ میں واقعی کرپشن میں نے کوئی کرپشن کیا ہے؟ اور میں یہاں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا, یہ ذرا سمجھ جائے کیس کیا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا کہ میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے, ہماری مورالٹی گر چکی ہے. مورالٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سے ایک بڑا مجرم, جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے. تو جب آپ کی ملک کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے, ملک تباہ ہو جاتا ہے. میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو, جو کہ سیرت نبی کے اوپر, جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے, ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر, کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا, اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو. تو وہ مقصد وہ تھا. اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر, اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں. تو یہ مقصد تھا اس کا. تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر میں, دسمبر 2018. یہ ذرا سنتے رہے. ایک سپانسر آتا ہے, وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا, 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا. پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل, کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے, جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے. نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے, وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں. تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو. تو یہ مقصد تھا اس کا. یہ ہوتا ہے فیصلہ نومبر میں. 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر. یہ ریکارڈ دیکھ لیں. کیس یہ کون سا ہے؟ این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے, وہ دسمبر میں آتا ہے, 7 مہینے کے بعد. یہ بن رہی ہوتی ہے یونیورسٹی, پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. اس کے 7 مہینے کے بعد
वहां ये एनसीए का केस आता है, वो सिंपल केस है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास ये चॉइस रखी गई कि पता नहीं $170 मिलियन आ रहा है पाकिस्तान, या लेकिन उसके लिए आपको एक एग्रीमेंट हुई है मलिक रियाज और एनसीए में, तो लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है। तो अगर आप कॉन्फिडेंशियल मानते हैं तो वो पैसा आ जाता है पाकिस्तान में, अगर आप नहीं मानते तो आपको जाके वहां केस करना पड़ेगा, लिटिगेशन करनी पड़ेगी। वहीं हमें बताया गया कि $100 मिलियन हम जाया कर चुके हैं फॉरेन लिटिगेशन में, तो वो जब केस जाएगा वो कई साल चलेगा। लिहाजा हमने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में वो 170 मिलियन आता है या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आ रहा है ना, उसके ऊपर मेरे ऊपर करप्शन केस है। ये केस कहते हैं जनाब आपने अल कादर यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया है। अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, उसके सारे ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, वो सारे आपको पता है। बताएं किधर से फायदा उठाया, वो कोई नहीं बता रहा, ये नहीं नैब बता रही फायदा। वो कहते जी आपको कोई फायदा हो, क्योंकि आपको अल कादर बनाना था, लिहाजा आपने उसको मलिक रियाज को, जब सारी कैबिनेट का फैसला था, नहीं आपने इसलिए किया है क्योंकि आपने वो अल कादर यूनिवर्सिटी बनानी थी जिसमें मुझे कोई जाती फायदा नहीं है, जिस तरह ना मुझे नमल यूनिवर्सिटी से है ना मुझे शौकत खानम से है, क्योंकि वो ट्रस्ट है, वो मेरी जाती मलकियत तो नहीं। उसके ऊपर ये सारा ड्रामा हुआ कि जी इमरान खान के ऊपर करप्शन केस हुआ, इसके ऊपर उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे एक दहशतगर्द की तरह पकड़ के लेके जा रहे थे। और दूसरा मेरी बीवी, अब मुझे जो इससे ज्यादा अपने से ज्यादा तकलीफ है कि मेरी बीवी का नाम भी ट्रस्टी में है। क्यों है? ट्रस्टी क्या होता क्या पहले, क्योंकि कौम को समझना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैंने कभी इस तरह का कंट्रोल टेलीविजन नहीं देखा जो आजकल टोटल कंट्रोल करके पीछे से उनको हुक्म आता है नामालूम अफराद का, धमकियां आती हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि इमरान खान को नहीं दिखाना, फलानी चल, इसके लिए कोई अच्छी चीज नहीं कहनी, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। तो इतना झूठ बोला जा रहा है। लोगों को बताएं कि ट्रस्ट होता क्या है। ट्रस्ट, जो ट्रस्टीज होते हैं ना, उनको कोई तनख्वाह मिलती है, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। सिर्फ ट्रस्टी वो होता है जिसको, जो दिल से कोई खैराती काम करना चाहता है। अब बुशरा बेगम, बल्कि मुझे सीरत नबी को जो समझाऊं मैं तो बुशरा बेगम की वजह से समझता हूं, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा इसके ऊपर उनकी नॉलेज है, तो उनको मैंने ट्रस्टी रख दिया। उसके ऊपर भी वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, मेरे घर पे हमला कर दिया, फिर से आके यहां टेयर गैसिंग शुरू कर दी, उनको कहा पकड़ के जेल में डालना है। मैंने ऐसी कभी बेगैरती इस मुल्क में नहीं देखी। वो आदमी, ये नैब का चेयरमैन, ये जो